بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں قومی آواز نیوز سے آپ کا میزبان عابد حسین. آج کے پروگرام عوامی مسائل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم. شاہد مصطفیٰ صاحب، عوامی مسائل بہت زیادہ ہیں اور لوگ فیس کر رہے ہیں. میئر کا نظام آنے کے باوجود کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جو نظر آنا چاہیے تھا ترقی کا عمل، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور میئر کراچی، یہ حالانکہ ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، تو کیا ان میں کوئی آپس میں ایسے تضادات ہیں یا کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے کراچی میں ترقی نظر نہیں آ رہی، میگا پروجیکٹس جو ہیں ان میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی یا بہت سلو نظر آ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ عابد صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اپنے گھر کا بھی اگر بجٹ بناتے ہیں تو آپ کے اخراجات اور آپ کے وسائل آمدنی، یہ دونوں چیزوں کا وہ ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو جو ہے، اس کے ساتھ تو پہلے سٹی گورنمنٹ بنی، پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی بننے کے بعد میونسپل کارپوریشن، اس کا بجٹ تو ٹوٹل 33 ارب روپے کا ہے. اس کے 12,000 ملازمین ہیں. تنخواہیں ملازمین کو پیسے دینے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں، میونسپل ٹیکس وغیرہ، وہ اس کا کیس عدلیہ میں ہے. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، 2 میئر سے جن کی کارکردگی کی مثالیں دی جاتی ہیں، نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال، تو ان کے پاس وسائل بہت تھے. سٹی ڈسٹرکٹ وہ ایک گورنمنٹ کا نظام تھا، یہ میونسپل ہے، لیکن حکومت اگر چاہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ میونسپل کے اختیارات اور وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارا میئر یہ رو رہا ہے کہ ممبئی میں جو ہے 100 ارب سے زیادہ جو ہے ان کی ریکوری ہے، سمجھے، سالانہ. تو ہماری جو ہے 1 ارب جو ہے، اور وہ تقریباً 80 کروڑ روپے ہے. تو اس میں کیا ہوگا جب حکومت کی سطح پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ آج یہ ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیں، کل یہ ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیں. بندر بانٹ ہوگی کسی ایسے عوامی سہولیات کے اداروں کی. واٹر بورڈ سے جیسے کارپوریشن بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں تو آپ کارپوریشن بنا کے کیا لے لیں گے؟ اتنی بڑی کارپوریشن بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے آپ کے پاس، آپ کیا کر پا رہے ہیں؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ میگا پروجیکٹ شہر کے اس سے پہلے جو ہے ہمارے ناظم کرتے تھے اور میئر کے پاس تھے. اب وہ پروجیکٹ سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے میگا پروجیکٹ اس کے حوالے کر دیے ہیں. اس کے علاوہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میگا پروجیکٹ میں جو ہے پی ڈی جو لگایا ہوا ہے، وہ ایگریکلچر میں اس نے جو ہے نا وہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. تو آپ دلچسپی کا اور اس کا سنجیدگی کا اندازہ لگائیں. ان کے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. کراچی کا کوئی منصوبہ اگر آپ لیں، وہ وقت K4 جو ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ دیکھیں، ابھی تک لٹکا 18 ہوا ہے. سال کے قریب ہونے والے ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے. آپ اسی طرح ملیر ایکسپریس وے پہ چلے جائیں، آپ وقت مقررہ پہ اگر کوئی ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ نہ بن سکے، اور ابھی بھی اس میں جو ہے لینڈ کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں. کراچی کے وسائل پہ پورے ملک کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور کراچی ہی مسائل کا شکار ہے. تو یہ اس میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے عابد صاحب کہ کراچی ترقی کرے، کراچی کے مسائل حل ہو. بنیادی چیز یہی ہے. اچھا، تو یہ آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان نکات کے بعد سنجیدہ حلقوں کو اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے. اس وقت جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے؟ اس لیے کہ وہ تو سٹی کونسل میں ان کے لوگ موجود ہیں، تو ایک اچھی مضبوط اپوزیشن کی وجہ سے اگر کونسل جو ہے اپنا کام پورا نہیں کر رہی تو وہ اپنے ٹریک پر رہتی ہے. تو کیا جماعت اسلامی یا دیگر ایسے گروپ جو پیپلز پارٹی مخالف گروپ ہیں، کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے جو محنت کی تھی اور جو خواب تھا اس کا، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اور یہ حقیقت ہے، زمینی حقائق ہیں کہ میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہی اکثریت کی بنیاد پہ آنا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کی 60 سیٹوں میں سے 30 سیٹیں جو ہے وہ اس طرف گئیں یا دلوائی گئیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو منحرف پیپلز کہلاتے پارٹی تھے. کے چیلا میئر جو ہے وہ بن گیا. اب جہاں ایسی صورتحال ہو، وہاں سندھ گورنمنٹ کے بڑے خدشات ہیں عابد صاحب، کہ اگر ہم نے میئر کو اختیارات دے دیے، کل خدا نخواستہ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور میئر ہمارا نہیں رہا، تو پھر یہ ہمارے پاس سے بھی اختیارات جائیں گے اور پھر لینا بھی مشکل ہو جائے گی. پھر ایک شور شرابہ، ایک ہنگامہ ہو جائے گا. اب پھر امیر جماعت اسلامی کی تب بھی ترقی ہو گئی. اصل میں ترقی جو ہے نا کراچی کے لوگوں کی ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے.
جس میں مصطفیٰ کمال اب قومی اسمبلی میں چلے گئے. یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو کراچی ہمارے کی بات مقامی کر رہے ہیں لیڈرز جنہوں ہیں. نے ایشوز اٹھائے. کے ایم سی میں آپ دیکھیں کے الیکٹرک کا ایشو جو ہے وہ جماعت اسلامی ابھی تک اس کو کر رہی ہے, حل نہیں کرا سکی کیونکہ وہ حکومت نہیں ہے, نہ حکومت کا حصہ ہے. کوشش تو کر سکتے. وہ ایک اپنی جدوجہد اس نے اس کی بنیاد پہ لوگوں میں جو ہے نا وہ اپنے لیے جگہ بنائی, اور اس کے بڑی تعداد میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 80 کے قریب ان کے جو ہے یو سی جو ہے چیئرمین منتخب ہوئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایم پی اے کی سیٹ اس الیکشن میں وہ نہیں جیت سکے, وہ اس کی فارم 45 یا 47 کا مسئلہ ہے. تو جماعت اسلامی میں اب کمزوری آ گئی ہے, وہ بیک پہ آ گئی ہے, اور کونسل کے اجلاس کے دوران انہوں نے بھی معاملات طے کر لیے ہیں. اب جس سطح کے معاملات سے میری مراد کوئی جماعت اسلامی پہ کرپشن کا الزام تو نہیں لگا رہا میں, لیکن انہیں بھی اپنے مسائل حل کرانے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے حکومت سے ایک عرصے تک ہی آپ جو ہے کوئی افہام و تفہیم نظر آ رہی ہے. ہاں, قراردادیں منظور کی گئی ہیں, 13 قراردادیں. کونسل کا یہ اجلاس ہے جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا, کوئی میئر کو جو ہے قبضہ میئر نہیں کہا گیا, اور بڑے اچھے حالات میں معاملات جو ہے خراج تحسین ایک دوسرے کے لیڈروں کو پیش کیے گئے. جو ارکان اسمبلی ہیں سندھ اسمبلی کے, اربوں روپے سے ایم پی ہاسٹل تعمیر ہو رہا ہے, اربوں روپے سے جو ہے ایک پرانی اسمبلی موجود ہونے کے باوجود نئی اسمبلی ہال بنایا گیا ہے. تو ان کے خراجات اس کے لیے تو پیسے ہیں, لیکن ان کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ تو کونسل ہال بھی تو نیا بنا تھا. کونسل ہال میں نہیں, گنجائش نہیں ہے, اب سب سیٹوں کی گنجائش تو نہیں ہے. جتنی سیٹیں آپ نہیں دیکھیں, جو ہمارا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے مطابق اب جتنی سیٹیں بنائی گئی ہیں اس لحاظ سے کونسل ہال کو کیوں نہیں تیار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جگہ کہاں تیار کریں کہاں نہیں کریں, ابھی تک یہ جو اس پہ کوئی کام نہیں کئی ہوا. سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. اب جو ہمارے موجودہ گورنر ہیں انہوں نے ایک علادین پارک میں جگہ پہ جو پارک کے اندر ویسے تمام دفاتر توڑے گئے ہیں, انہوں نے جو ہے کونسل ہال کا افتتاح کر دیا ہے وہاں, کہ وہ کونسل ہال اس کی بھی بس تختی ہی لگی ہے ابھی تک بیچ میں ہی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب موجودہ وزیر بلدیات ہیں اور جو ہمارے میئر کراچی ہیں, کیا ان میں کوئی ایسا انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ ان کی کہیں بھی بات کو حکومت سندھ کی سطح پر حل کیا جاتا ہو, یا حکومت سندھ کی سطح سے کوئی بات احکامات آتے ہوں اور میئر کراچی اس کو خوش دلی سے اٹینڈ کرتے ہوں؟ دیکھیں, میں ابھی وزیر بلدیات صاحب جو ہے انہوں نے متعدد اجلاس جو ہے بلائے, اس میں ایک میں بھی جو ہے میئر کراچی موجود نہیں تھے. سندھ سالڈ وہ ویسٹ تو کے ترجمان بھی حالانکہ تھے, سندھ گورنمنٹ کے. KWSSIB کے تھے, سمجھے, اور دیگر جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ کے تھے. ابھی ایک بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں شہر پورے صوبے کے میئرز آئے ہیں, اس میں تو ہیں. تو فاصلے تو جو زمینی حقائق ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے اختلافات تھے, اور پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ان اختلافات کا خاتمہ جو ہے محترمہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے وہ دونوں کو اپنے گھر بلا کے گلے ملوا دیا تھا اور ختم کرا دیے تھے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, اور اس وقت بڑا مقصد جو ہے جس پارٹی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس پارٹی کے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. بلاول کا وہ خواب جو انہوں نے اور جو اعلان کیا ہے کہ میں کراچی کو ترقی یافتہ شہر بناؤں گا, اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ کراچی کی جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل تھے جس میں کہا گیا تھا کہ سڑکوں کی پیچ ورک کا کام میں تیزی آئے گی, اور جو KMC کے ماتحت سڑکیں ہیں ان میں تو فوری طور پہ اسٹریٹ لائٹ اور ان کی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا, اور جو گزشتہ میئر کراچی صاحب سے ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا تھا, وہ کام بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب ہمارے جو ہے نا بچے یونیورسٹی جاتے ہیں, اور آپ سب سفر کرتے ہیں یونیورسٹی روڈ پہ. یونیورسٹی روڈ مزار قائد سے جو ہے شروع ہوتی ہے, نیو امیجنا روڈ سے اگر آپ چاہیں تو یہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے ریڈ لائن کا, ریڈ لائن بس سروس جو ہے, اس میں یہ زمین پوری کی پوری بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہے. اس پہ جب میئر صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ کمپنی کام کر رہی ہے. میں نے کہا میئر صاحب آپ کی زمین پہ کام کر رہی ہے, آپ اس کے ممبر ہیں, آپ کم سے کم ایک دورہ کر کے حالات کو دیکھیں. جو کسی بھی کمپنی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی منصوبہ بھی ہوتا ہے, تو آپ اگر متبادل سڑک کا جو ہے وہ جو ہے اس میں بنائی جاتی ہے تاکہ ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو. ہاں, تو انہوں نے تسلیم کیا, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ وہ منسٹر ٹرانسپورٹ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ میئر صاحب وہاں بھی نہیں جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں خود نظر آ جائیں گی نا کہ کہاں فاصلے ہیں. کہ یہ قیادت کا کام ہے کہ ان کو بیٹھانا چاہیے.
اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال ہے ٹاؤن میں ایجوکیشن اور ہیلتھ میڈیکل کے جو ان کے ہاسپٹلز ہیں چھوٹے یا جو ان کے میٹرنٹی ہومز وغیرہ جو چلتے تھے ڈی ایم سیز کے پاس سے، جی اس کو چلانے کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ٹاؤن انتظامیہ ان کو نہیں چلا پا رہی ہے. وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سندھ حکومت واپس لے گی اپنے پاس ایجوکیشن اسکولز اور وہ ہاسپٹلز اور میٹرنٹی ہومز جتنے بھی ہیں اب ان کو سب کو واپس لینے پر فیصلہ کیا گیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے شاہد مصطفیٰ صاحب جو کراچی کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. کراچی کے مسائل ہمیشہ سے گمبھیر رہے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے اور بہت زیادہ دیانتداری کی بھی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد سندھ حکومت اور جو یہاں کے میئر کراچی ہیں یہ مل کر اچھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اچھے طور طریقے کے ساتھ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں. اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر کراچی کے شہری اسی طرح جو ہے وہ مسائل کا شکار رہیں گے اور ان کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب. ہمارے عوامی مسائل کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.